أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قابل احترام حاضرین مجلس، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی تراویح میں جو آیتیں تلاوت کی گئی ان میں سے ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ آیت بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں سے مخاطب ہے جنہوں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا، جنہوں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ زیادتی کی۔ ان بندوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ تم اللہ کی طرف لوٹو، تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، تم اللہ سے اس کی رحمت طلب کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت ہی زیادہ مہربان ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، معصیتوں کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ جو بھی انسان اپنے مقصد زندگی کو نہ سمجھیں، اللہ کی نافرمانی میں، معصیتوں میں چلے جائیں، وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ انسان سے جو ظلم ہوتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہوا کرتی ہیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ظلم کی پہلی صورت، ظلم کی پہلی قسم یہ کہ انسان اللہ کے حق کے معاملے میں
اللہ کے حق کے سلسلے میں ظلم کا شکار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین ہمیں پال رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادت اسی اللہ کی بجا لائیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی ساری رحمتوں کو پائے، اللہ کے رزق کو پائیں، لیکن عبادت کسی اور کو کرنے لگے، عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، یہ ظلم کی بدترین صورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور کو عبادت بجا لانا، کسی اور کی بندگی کرنا، یہ ظلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کا حق یہ ہے کہ عبادت اسی کی جائے۔ اللہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ ہم اسی سے مانگیں۔ اگر کوئی بندہ جب مصیبت کے موقع پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، نفع و نقصان کا مالک کسی اور کو جانے، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس نے اللہ پر ظلم کیا۔ یہ ظلم کی بڑی قسم ہے۔ ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان مخلوق پر ظلم کرے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرے۔ اللہ نے کسی کو طاقت دی، اللہ نے کسی کو قوت دی، اللہ نے کسی کو حکومت دے، اللہ نے کسی کو عہدہ و منصب دے، اس قوت اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کریں یا اپنے سے کمزوروں پر ظلم کریں، یہ مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر ظلم ہے۔ چاہے مخلوق انسان ہو یا جانور ہو، چرند پرند ہو، کوئی بھی ہو، ان پر زیادتی ہو جائے، یہ ظلم ہے۔ ظلم کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، مقصد زندگی کو نہ سمجھے، اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا نہ سمجھیں، اللہ نے جو کام اس پر حرام کیے ان حرام کردہ چیزوں میں آگے بڑھتا چلا جائے، یہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا انسان اپنے آپ پر بھی ظلم کر سکتا ہے؟ ہاں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا، رمضان جیسی بڑی نعمت عطا کی، شب قدر، لیلۃ القدر جیسی بڑی نعمت عطا کرے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بشارت سنا دیے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ ایسے موقع پر کوئی آدمی شب قدر کی قدر نہ کرے، لیلۃ القدر کی قدر نہ کرے، سستی میں، کوتاہی میں، عام رات کی طرح گزار دے، تو ایسا بندہ اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا تو کیا کیا؟ اللہ نے کسی کو رمضان عطا کیا، معافی کے فرمان جاری کر دیے، اللہ نے کہا روزہ رکھو میں معاف کر دوں گا، اللہ نے کہا قیام اللیل کیا کرو میں معاف کر دوں گا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے کی ہر رات اللہ تبارک و تعالی جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اتنا بہترین موقع ملے اور بندہ اپنے آپ پر رحم نہ کرے اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے ان موقعوں کا استعمال نہ کرے، تو ایسا بندہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ظلم کسی بھی پر ہو، چاہے اللہ پر ہو یا مخلوق پر ہو یا انسان کے اپنے آپ پر ہو، حرام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندوں میں نے ظلم کو، زیادتی کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا تظالموا، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلته بینکم محرما، میں نے اس ظلم کو تمہارے لیے بھی حرام کر دیا، فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا۔ اللہ رب العالمین عبادت کے مستحق، اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، عبادت کسی اور کو کیے بجا لائے، یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو بھی مخلوقات ہیں، انسان ہو، مخلوقات جو بھی ہیں، ان کے ساتھ
इंसाफ का हुक्म दिया गया, उनके हुकूक अदा करने का हुक्म दिया गया। अगर कोई बंदा इंसानों के, जानवरों के, चरिंद परिंद के हुकूक अदा ना करे, उनके हुकूक को ज़ाय करे, तो ये इंसान मखलूक पर जुल्म करने वाला हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बड़ी नेमतें हम पर नाजिल की और कहा कि तुम इन नेमतों को इस्तेमाल करके दुनिया में नजात का रास्ता तलाश करो। अगर कोई इंसान नजात के रास्ते को छोड़कर मासियत का रास्ता इख्तियार करे, जन्नत के रास्ते को छोड़कर जहन्नम का रास्ता इख्तियार करे, तो वह इंसान अपने आप पर जुल्म करने वाला होगा। जब कभी जुल्म की बात आती है तो आम तौर पर हर मुसलमान अल्लाह के मामले में तौहीद परस्त अल्लाह की इबादत बजा लाते हैं, अल्लाह के मामले में जुल्म से मुकम्मल तौर पर बचने की कोशिश करते हैं और अपने आप पर भी जुल्म से बच जाते हैं। लेकिन दूसरों पर, मखलूक पर, अल्लाह के बंदों पर जुल्म के मामले में बहुत सारे लोग कोताही के शिकार हो जाते हैं, बहुत सी ज्यादा इस मामले में कोताह नजर आते हैं, इसके खतरनाकी को नहीं समझते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुज़्ज़ुल्म, के लोगों जुल्म से बचो, एक दूसरे पर ज्यादती से बचो। फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह, कल रोज़े क़यामत ये जुल्म तारीकियों की शक्ल में आएगा, तारीकियों की शक्ल में आएगा। ये तुम्हारे नेकियों को ज़ाय कर देगा, तुम्हें नजात के रास्ते से रोक देगा। कल रोज़े क़यामत तुम्हारे लिए तारीकी हो जाए तो तुम नजात कैसे पा सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म के मामले में खतरनाक बातें कही। अल्लाह तबारक व तआला का मामूल ये है, अल्लाह की सुन्नत ये है कि वो जालिम को मोहलत देते हैं, छूट देते हैं। अगर जालिम ना संभले तो अल्लाह ताला की पकड़ आती है, तो जब अल्लाह की पकड़ आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हलाक किए बगैर नहीं छोड़ते। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लज़ीना, के जो लोग जुल्म करने वाले हैं, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, कि कोई ये ना समझे कि अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के जुल्म से, जालिमों के करतूत से गाफिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मोहलत देते हैं, उन्हें संभलने के लिए मौका देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सुधरने के लिए वक्त देते हैं। अगर कोई जालिम अपने जुल्म से, अपनी ज्यादती से और दूसरों पर जुल्म करने से नहीं रुकता है तो अल्लाह की पकड़ आती है, तो अल्लाह ताला उसे नीस्त व नाबूद कर देते हैं, उसे हलाक और बर्बाद कर देते हैं। जुल्म का अंजाम बहुत खतरनाक है, जुल्म का अंजाम बहुत खतरनाक है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि जालिम को जुल्म से बच जाना चाहिए, क्योंकि मजलूम की दुआ डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला के पास जाती है। मजलूम की बद्दुआ जब मजलूम करने लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को जरूर कबूल करते हैं। मजलूम की दुआ और अल्लाह तबारक व तआला के कबूलियत के दरमियान कोई पर्दा नहीं, कोई आड़ नहीं, उसकी दुआ जरूर कबूल की जाती है। यहां तक कि बाज़ रिवायतों में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मजलूम अगर काफिर और फाजिर भी क्यों ना हो, उसकी दुआ भी कबूल की जाती है, उसकी बद्दुआ भी असर करती है। इसीलिए और एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इत्तकू दावतल मजलूम, के मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसकी बद्दुआ को बादलों के जरिए उठाया जाता है, अल्लाह तक पहुंचाया जाता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज्जती व जलाली, मेरी इज्जत की कसम, मेरी बुजुर्गी की कसम, ए मजलूम मैं तेरी जरूर मदद करूंगा। अल्लाह ताला का वादा है। ताकतवर जिसके पास ताकत है, जालिम जिसके पास कुव्वत है, जालिम जिसके पास हुकूमत है, जालिम जिसके पास ओहदा और मनसब है, ये ना समझे कि मेरे मातहत लोगों पर मैं जो चाहूं करूं, अल्लाह ताला उससे गाफिल है। ऐसी बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर, तुमसे ज्यादा ताकत रखने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला जो बहुत ज्यादा ताकत रखने वाले हैं, उसकी पकड़ आएगी तो उसकी पकड़ से कोई बच नहीं पाएंगे। कमजोर समझकर अगर कोई आदमी किसी पर जुल्म करने लगे तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वो तुम्हारे सामने तो कमजोर हो सकता है, लेकिन उसकी आहें, उसकी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। वो इंसान तुम्हारे सामने कमजोर नजर आएगा, लेकिन उसकी आहें इस कदर खतरनाक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी आहों को सुनते हैं और उसकी आहें कबूल की जाती हैं। जुल्म करने से हमें बचना चाहिए। जुल्म का अंजाम, जालिम का अंजाम कल रोजे क़यामत बहुत बुरा होगा। चाहे इंसान जो जुल्म करने वाला,
ظلم کرنے والا کتنا بڑا عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کا انجام بہت برا رکھیں گے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، کہ صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، میری امت کا مفلس کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جو فقیر آدمی ہے اسے مفلس کہتے ہیں، جس کے پاس زیادہ مال نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو کل روز قیامت بڑی بڑی نیکیاں لائے گا، بڑی بڑی نیکیاں لائے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کیا ہوگا، بڑی بڑی عبادتیں کیا ہوگا، اللہ کے عبادت کے معاملے میں، حقوق اللہ کے معاملے میں آگے بڑھنے والا ہوگا، لیکن ساتھ ہی یہ بندہ مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والا بھی ہوگا۔ فَيَأْتِي هَذَا وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، وہ کل روز قیامت اتنی ساری نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اس نے کسی دوسرے بندے پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو ناحق گالی دی ہوگی، کسی پر ناحق بہتان لگایا ہوگا، کسی کا ناحق مال لوٹا ہوگا۔ ایسے آدمی کو کل روز قیامت اللہ تعالیٰ حساب کے لیے کھڑے کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کو، جس پر اس نے ظلم کیا، جس پر اس نے زیادتی کی، اس کے نیکیوں کو اٹھا کر ان کو دیتے جائیں گے، ان کو دیتے جائیں گے۔ بندہ دنیا میں اتنی محنت کر کے جائیں، لوگوں کے پاس اس کا بڑا مقام تھا، لوگوں کے پاس وہ بڑا نمازی، روزے دار، عبادت گزار شمار کیا جاتا تھا، لیکن حقوق اللہ کے، حقوق العباد کے معاملے میں اس کی کوتاہی، حقوق المخلوق کے معاملے میں ظلم اور زیادتی کل روز قیامت اس کے نجات کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے۔ ظلم کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کے، اس کے نیکیوں کو مظلوموں کو دیتے جائیں گے، مظلوموں کو دیتے جائیں گے۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی بدلہ اور باقی رہیں تو مظلوموں کے، کمزوروں کے گناہوں کو اس پر ڈال دیں گے، مظلوموں کے گناہوں کو اس آدمی پر ڈال دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ ظلم کا انجام ہے، ظلم کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی آدمی دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا حق اس کے پاس ہو، کسی کا حق اس کے پاس ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً اسے ادا کر کے اپنے آپ کو، اپنے حق کو مکمل کر لے۔ کہیں دنیا میں آپ نے کسی پر ظلم کیا ہو، یا آپ نے کسی کا حق مارا ہو، یا کسی کا حق ادا نہ کیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو قیامت کے آنے سے پہلے جلد سے جلد اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے۔ مظلوم کی بد دعا ضرور رنگ لاتی ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ ظلم کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی طاقت کے بل بوتے پر، طاقت کے نشے میں مظلوموں پر، کمزوروں پر ظلم کر دیں، کمزوروں کی بد دعا دنیا میں بھی نظر آتی ہے، اس کا اثر دنیا میں بھی نظر آئے گا۔ صحابہ کرام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، سیرت میں، تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں، لوگوں نے صحابہ کرام کے تعلق سے انہوں نے ان پر ظلم کیا تو صحابہ کرام نے بد دعا دی تو ان کے بد دعا کا اثر دنیا میں نظر آیا۔ اروا بنت، ایک واقعہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ ایک عورت مروان ابن الحکم کے پاس جا کر سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جو کہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، ان پر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سعید بن زید نے میری زمین ہڑپ لی ہے، سعید بن زید نے میری زمین ہڑپ لی ہے۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی کوئی زمین ہڑپی نہیں ہے۔ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں ایک بالش زمین بھی ناحق کسی کا لے لیتا ہے تو کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس زمین کے 7 حصے بنا کر، 7 حصوں کے زمین بنا کر اسے گلے میں توق کے طور پر، ہار کے طور پر ڈال دیں گے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعید سناتے ہوئے سنا کہ کسی کی زمین میں نے ناحق نہیں لی ہے، تو صحابی کہتے ہیں کہ اگر تو نے مجھ پر الزام لگایا ہے تو اسی وقت وہ بد دعا دیتے ہیں کہ پروردگار اگر یہ جھوٹی ہے تو دنیا میں اسے اندھی کر، اسے تو اندھا کر دے اور اسی کے زمین میں اسے موت دے دے۔ ان کے انتقال کے بعد راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ عورت اندھی ہو گئی تھی، کیونکہ سعید بن زید پر اس نے الزام لگایا، الزام لگا کر اس نے ان پر ظلم کیا، اور ان کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اندھی ہو گئی، اور وہ ایک مرتبہ چل کر جا رہی تھی، اسی زمین کے کسی گڑھے میں یا کنویں میں گری اور اس کی موت وہیں آ گئی۔ تو اس طرح ظلم کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ظالم مظلوم کی بد دعا دنیا میں بھی رنگ لاتی ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت ہی خطرناک بدلہ تیار کر کے رکھے ہیں۔ ظلم سے ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے دنیا میں بڑے کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہی کوفہ والوں کے لیے، عراق والوں کے لیے ولی بنا کر بھیجا، وہاں کا ذمہ دار بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کوفہ والوں کی اور عراق والوں کی اچھی تربیت کر رہے تھے، ان پر جو ذمہ داریاں تھیں امانت کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے تھے۔ لیکن ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ سعد بن ابی وقاص صحیح طور پر نماز نہیں پڑھاتے، اور بعض لوگوں نے ان پر الزام لگایا کہ انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طلب کرتے ہیں، عراق سے وہ مدینہ جاتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے تعلق سے شکایت آئی ہے کہ تم لوگوں کو صحیح طور پر نماز نہیں پڑھاتے، انصاف نہیں کرتے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ایسے ہی نماز پڑھائی جیسے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا، جیسے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جیسے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھائی۔ پھر اللہ کے رسول کے عمر رضی اللہ عنہ تحقیق کے لیے بھیجتے ہیں، سارے لوگ ان کی گواہی دیتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اس معاملے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی، انہوں نے اپنی امانت ادا کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ جس نے ان پر الزام لگایا، ان پر حسد کرتے ہوئے ان پر اس نے زیادتی کی ہے، تو اس وقت وہ بد دعا دیتے ہیں کہ پروردگار، جس نے مجھ پر الزام لگایا، مجھ پر زیادتی کی، جس نے مجھ پر ظلم کیا، اسے تو اندھا کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، اور اسے تو فقر و فاقے کا شکار کر دے، اور اس پر فتنے کو پیش کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس نے ان پر الزام لگایا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غربت کا شکار ہو گیا، بہت ہی فقیری میں زندگی گزارنے لگا، اور اس کی عمر بہت طویل ہو گئی، لمبی عمر پایا وہ، اور فقیری کی وجہ سے اور زندگی میں بڑی تکلیفیں اس نے اٹھائی۔ تو صحابہ اکرام نے ان پر جو ظلم کیے، ان کے خلاف جو بد دعا کی، دنیا میں ان کے نتائج نظر آئے۔ تو ہمیں بھی ظلم کے خطرناکی کو سمجھنا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے ظلم کرنے والا اس کا قریبی نیک بندہ کیوں نہ ہو، فاجر اور کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی دعا ضرور اللہ رب العالمین سنتے ہیں۔ تو ظلم کے معاملے میں ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ ایسا جرم ہے کہ اگر کسی معاشرے میں پائے جائیں تو اس معاشرے کا امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ظالم ہو جائیں، اپنی طاقت کے نشے میں دوسروں پر ظلم کرنے لگیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں اس کا امن و سکون، چین، راحت اور صحت، اس طرح ساری چیزیں وہ کھو جائے گا۔ تو ظلم کا نتیجہ دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں ظلم کے کئی صورتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت عطا کی ہو، تمہیں سرداری عطا کی ہو، تمہارے ماتحت لوگ اگر جیتے ہوں، کام کرتے ہوں، تو ان کا حق تمہیں ادا کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم کسی آدمی کو اجرت پر لیتے ہو، اس سے کام لیتے ہو، تو اس کے پسینے کو سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی سے کام تو لے لے لیکن اجرت دینے کے معاملے میں اس پر ظلم کریں تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی بندے کو کام پر لیں، آپ جب اسے حق ادا کرنے کا موقع آئے، اسے حق ادا نہ کرے تو کل روز قیامت میں اس کے خلاف کھڑا رہوں گا، میں اس کے خلاف آؤں گا۔ اب اس حدیث کے تحت آج کے زمانے میں کیا کیا ظلم کی صورتیں ہو سکتی ہیں، دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کمپنی کا مدیر ہو، مینیجر ہو یا بڑا ہو، پوسٹ پر ہو، اس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہوں،
کبھی سروس کی وجہ سے اسے ترقی دینے، اسے بڑھانے کا موقع آئے، وہ آدمی جو حقدار ہیں اسے آگے نہ بڑھائیں، اسے ترقی نہ دیں، بلکہ جس سے اس کے تعلقات ہے اس آدمی کو آگے بڑھائیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اگر کسی آدمی کے ساتھ ماتحتی میں 10 آدمی کام کرتے ہوں، ان میں سے ایک آدمی محنت، تجربہ، مشقت اور زیادہ کام کی وجہ سے کسی ترقی کا مستحق ہو جائیں، اور یہ مینیجر، یہ مدیر اس آدمی کو ترقی دیے بغیر کسی اور کو، اپنے رشتہ دار یا اپنے سے قریبی، اپنے پہچان کے آدمی کو ترقی دے دیں، حقدار تو کوئی اور ہیں، ترقی کسی اور کو دے دیں، تو اس کی طرف سے ظلم ہے۔ کل روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح آج کی دنیا میں ظلم کی صورتوں میں سے ایک اہم صورت یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی رشوت لے کر کسی کا حق کسی اور کو دے دیں۔ رشوت لینا یہ خود جرم ہے، آدمی رشوت لے کر کسی کے حق کو کسی اور کو دے دیں تو اس نے رشوت لے کر گناہ کیا، اور ایک حق دوسروں کو دے کر اس نے اس معاملے میں بھی اس میں ظلم کیا۔ تو ظلم کی کوئی بھی صورت ہو خطرناک ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اسے اس ظلم کو ناپسند کیا ہے۔ ظلم کی اہمیت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمارے پاس بھیجی، اس میں عدل و انصاف کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے، وہاں پر ظلم بہت زیادہ عام تھا۔ وہاں ایک نعرہ پایا جاتا تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تمہارے بھائی کی مدد کی ضرورت ہو، تم مدد کر دو، چاہے ظلم کرنے والا ہے تو تم اس کے ساتھ ظلم میں شریک ہو جاؤ، اگر وہ کمزور ہے، مظلوم ہے، تو اسے کمزوری سے نکالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام سے کہا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالما او مظلوما، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مظلوم ہو، کمزور ہو، اس پر ظلم کیا جاتا ہو، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم ہو، پہلے ہی سے اس زیادتی کر رہا ہے، ہم اس کی کیا مدد کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ضابطہ دیا وہ یہ کہ ظالم کے ہاتھ کو روک لو، اسے گناہ سے بچا لو، یہ بھی تمہیں مدد کے معاملے میں ہے، یہ بھی مدد ہے۔ تم ظالم کرنے والے کو، ظالم کے ہاتھ کو روک لو اور مظلوم کی تم مدد کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ ہمیں دیا۔ ہماری شریعت کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا کہ چاہے ظالم تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم، ہر صورت میں تم اس کی مدد کرو، گناہ ہو یا نہ ہو، ہر معاملے میں اس کی مدد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانسیپٹ کو بدل دیا۔ تو اسی لیے ہمیں ظالم کو اگر دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، ظالم کو روکنے کی کوشش کریں، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے حلف الفضول انجمن قائم کی گئی۔ ایک انجمن تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ مکے میں کسی ظالم کو ہم رہنے نہیں دیں گے، مکے میں ہم کسی ظلم کرنے والے کو رہنے نہیں دیں گے، مکے میں اگر کسی پر ظلم ہو تو ہم اسے اس کا بدلہ دیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ بہترین انجمن تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انجمن کا ایک حصہ بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انجمن میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ظالموں کو ظلم سے روکتے، مظلوموں کو ان کا حق دلایا کرتے تھے۔ جب اسلام آ گیا، اسلام نے عدل و انصاف کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم لے کر آیا، ہر ایک کو اس کا حق پہنچانے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام غالب آنے کے بعد بھی کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کے آنے کے بعد بھی حلف الفضول جیسی انجمن قائم کی جائیں تو میں اس میں شریک ہوں گا، کیونکہ حلف الفضول میں سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ ظلم کو مٹانا ہے، ظلم کو مٹانا ہے، ظالموں کو ختم کرنا ہے، مظلوموں کی مدد کرنا ہے، کسی طاقتور کو کسی کمزور پر ظلم کرنے سے روکنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت یہ بتائی۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی بھی کمزور پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم ہوتا ہو، اس پر کوئی بھی کسی بھی طرح کی زیادتی ہوتی ہو، تو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کے اندر قوت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو اس کو کم کرنے یا جو لوگ اسے ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان تک پہنچ کر اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں
کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. ظلم بہت بڑا جرم ہے, ظلم بہت بڑا گناہ ہے. ظلم کی وجہ سے ظالم دنیا میں بھی ہلاک ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاک ہوتا ہے. مظلوم کی بد دعا اللہ رب العالمین ضرور سنتے ہیں. مظلوم کی بد دعا سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے, کیونکہ مظلوم آپ کے سامنے تو کمزور ہوگا لیکن اللہ کے پاس وہ آدمی بہت طاقتور ہے. مظلوم کی آہیں تمہیں سنائی نہیں دے گی لیکن اس کی آہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں. ظلم سے بچیں, ظلم کے انجام سے بچیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ظلم کی خطرناکی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رکھیں, ظلم کی کوئی بھی صورت ہو اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں زندگی میں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.